یہ اب سوال ضروری اس لیے ہے کہ لوگوں کو پھر بھی ہوتا ہے. ہماری تو جو شناسائی ہے وہ پرانی ہے, کافی بہت پرانی, میرے خیال میں 14-15 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اور میں تو خیر ابھی بھی کچھ نہیں ہوں, لیکن آپ اس وقت بالکل عام ایک ٹیچر اور آپ کی اپنی اکیڈمی تھی. اس سے پہلے بھی ایک پھٹے کا سفر ہے جو آپ ہمیں کہتے ہوتے ہیں نا, پیور پھٹے کا سفر. میں تھوڑی سی چاہوں گا اس کے اوپر بات کر کے پھر ہم آگے چلیں گے. پھٹے کا سفر کیا تھا؟ اچھا دیکھیے, میں پڑھتا تھا خود اور میں نے پڑھانا شروع کیا. اب اس میں کوئی مبالغہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کون سا سچ کہانی ہونی, تو اس کے گواہ موجود ہے نا جی. اگر میں نے پڑھایا تو میرا پہلا شاگرد خرم شہزاد ہے, ٹھیک ہے جی. خرم شہزاد اس وقت جو ہے وہ غالباً ایسوسیٹ پروفیسر ہے یونیورسٹی پنجاب میں, بالکل سارے جانتے ہیں, اور پی آر او بھی ہے. نہیں وہ صاحب نہیں ہے, دوسرے والے ہیں. نہیں, یہ کیمیکل پیور ڈاکٹر خرم شہزاد ہے, ہی از پی ایچ ڈی ان کیمیکل انجینئرنگ. آپ کی پہلے بیچ ہے؟ میرا پہلا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, پہلا اسٹوڈنٹ ہے. دوسرا اسٹوڈنٹ میرا یاسر تھا. یاسر جو ہے وہ اس وقت آسٹریلیا میں ہے, اور اس سے پہلے وہ گلف میں رہا ہے. وہ بھی کیمیکل انجینئر ہے اور وہ سرو کر رہا ہے آسٹریلیا میں ایز کیمیکل انجینئر کے طور پہ. تو ابتدا کے سارے شاگردوں کو ڈھونڈا جائے. یہ ٹائم ہے جی 98 کا. ٹھیک ہے. اچھا, خود میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. فرسٹ ایئر میٹرک میرا 96 کا تھا, 97 میں فرسٹ ایئر میں تھا. اور فرسٹ ایئر کے پیپرز کے بعد کہیں میں نے سیکنڈ ایئر کو پڑھانا شروع کیا, اور یہ 98 کا ٹائم ہے جی. چند بچوں کو, اور کوئی فیس بھی زیادہ نہیں, اور وہ بھی بڑی شرم سے حیات سے ملنے. 200 روپیہ فیس ہوتی تھی جو بچے کو میتھمیٹکس پڑھانے کی میں نے فیس. اب فاروق صاحب وہ سارا ٹائم جو تھا وہ گھر کی کوئی 2-3 کرسی ہیں, ڈائننگ ٹیبل کی کرسی ہیں, وہ رکھ کے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا. وسائل تو تھے کوئی نہیں. اچھا, پرمیشن گھر سے, کیونکہ چھوٹا سا گھر تھا, اتنی پرمیشن تھی چلو یار تم کرسیاں رکھ کے گیرج میں رکھ لو اور گیرج میں پڑھانا شروع کر دو. تو گھر کا جو گیرج تھا وہی پہلا ٹیوشن سینٹر, وہی پہلا ارننگ کا چھوٹا سا سورس. قاسم علی شاہ اکیڈمی کا یہیں سے اسٹارٹ ہے. یہ نہیں پتہ نہیں تھی اکیڈمی بننی ہے, ابھی تو اکیڈمی بھی نہیں بنی ہے, تو ایک چھوٹی سی ٹیوشن سینٹر کی شکل تھی. چند بچے آ گئے, اور اس کے بعد تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے پہلی کمائی تھی 600 روپیہ. تو کچھ عرصے کے بعد کیونکہ وہ گھر کی کرسیاں بھی 4-5-6 ہی ہونی تھی, تو میں بازار گیا اور بازار سے میں نے 110 روپے کا وہ لکڑی کا ایک بینچ پھٹا جس کو کہتے ہیں وہ خریدا, جس کے آگے کوئی رکھنے والا کوئی ڈیسک مکمل نہیں تھا, ایک بینچ تھا جس کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے. وہ اس بینچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی ڈھابے پہ بالکل اندرون شہر میں, جس کے ساتھ کوئی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں, بیٹھنے کی جگہ, پٹیاں لگی ہوتی ہیں. اور وہ میں نے 110 روپے کا خریدا, اور بڑا بہاؤ تاؤ کر کے جب میں نے کہا کہ اس نے کہا کتنے لینے ہیں, تو میں نے کہا جی 1. اس نے کہا جی بہاؤ تاؤ تو ایسے کیا 100 خریدنے اور خریدا آپ نے 1. تو میں نے کہا کسی دن 100 بھی خریدنے, اور واقعتاً فاروق صاحب کچھ ہی سالوں کے بعد مجھے وہاں سے 100 بینچ خریدنے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے, ملتان روڈ پہ وہ دکان جہاں سے میں نے 100 بینچ خریدے. تو یہ ایک ٹائم تھا جی جس پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اچھا, اس میں ایک بات ہے جی سر, کہ شوق سے تھا یا ضرورت تھی تو پڑھانا؟ دونوں چیزیں تھیں. دونوں چیزیں تھیں. ایک تو مجھے بڑا فیسینیٹ کرتے تھے وہ استاد جو اچھا پڑھاتے تھے اور ان کو رسپیکٹ ملتی تھی, ان کے اسٹوڈنٹس ان کے چاہنے والے ہوتے تھے. اب وہ نام ہے, سب حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ان میں امجد اوان صاحب ہیں, ان میں میرے ٹیچر ہیں کیمسٹری کے کاشف رشید صاحب, ان میں میرے فزکس کے ٹیچر ہیں نوید مجید صاحب. یہ کل کی باتیں, یہ کل کی باتیں. ہاں جی, اب دیکھیں یعنی کہ یہ لوگ موجود ہیں اور یہ کل کی بات لگتی ہے, لیکن میں آپ سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 2023 میں, اور 97-98 والے ٹائم سے شروع کر. یہ جو سفر ہے آپ کا, یعنی یہ شوق آپ کو ٹیچرز کو دیکھ کے ہی ہوا, جن کی بچے عزت کرتے ہیں, وہ پڑھانے کا فن ہے جی 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 جی, انہیں کو دیکھ کے مجھے یعنی شوق تو ان سے ہوا. اور اوبیس ہے کہ ایک بریڈ اینڈ بٹر کے لیے, پاکٹ منی کے لیے آپ اپنے سینئرس کو دیکھتے تھے نا اپنے ارد گرد. یہ ٹیچرز بھی ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے, لائک کاشف صاحب اس وقت خود کیمیکل انجینئرنگ کر رہے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے FSC کے. تو کاشف صاحب کی انجینئرنگ میرے مکمل ہونے والی تھی, اور نوید صاحب جب میں نے ان سے پڑھنا شروع کیا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ان کی انجینئرنگ مکمل ہوئی تھی. وہ اسٹوڈنٹ لگتے تھے, بلکہ اسٹوڈنٹ تھے. جس اکیڈمی میں ہم پڑھا کرتے تھے فاروق صاحب, اس میں ہمیں پڑھانے والے 90% ٹیچرس, یعنی 10 میں سے 9 کہہ لیجیے, اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیچرس ہیں 10 میں سے 90%. اور وہ اسٹوڈنٹ تھے, یعنی وہ کوئی کہتا تھا میں یونیورسٹی پنجاب سے کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہوتا تھا میں میڈیکل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں اور شام کو بایولوجی بھی پڑھاتا ہوں. تو بڑا
بندہ سامنے اسی ہیرو کو دیکھتا ہے جو اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک. کتابوں والے ہیروز تو پھر آپ پڑھتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, وہ مافوق العقل لگتے ہیں, اور زندگی گزارنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی ان پہ عنایت تھی, کرم تھی, ہم جیسی تھے, کچھ غیر معمولی تھا, لیکن قریبی آپ انسپریشن ڈھونڈتے ہیں, اور یہ مزاج انسان کے اندر پایا جاتا ہے. بالکل ہے. تو ہمارے وہ میری پہلے جو کہہ لیجیے انسپریشنس, آج بھی میں ان کا بڑا میں تعلق میں نے نبھائے ہیں. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ پرانے تعلق میں ہمیشہ نبھاتا ہوں, اور وہ سب اردو میں نے طارق سیماب صاحب سے پڑھی. ایک ہمارے بڑے محترم استاد تھے, اللہ غریق رحمت کرے, شبیع الحسن صاحب سے اردو پڑھی. وہ شہید کر دیے گئے کسی زمانے میں. تو یہ ٹیچرس تھے جن کو ہم نے دیکھا اور سوچا کہ یار ہمیں ٹیچر بننا ہے. ساتھ کیونکہ معاش کے بھی مسئلے تھے تو پاکٹ منی بھی. ان میں تو یہ بھی ہوگا نا کہ یہ کچھ آپ کو ٹیچر واقعی ہیرو لگتے ہیں. اب قاسم علی شاہ بھی بہت سے لوگوں کے ہیرو ہیں. آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی ہمبل رکھیں لیکن آپ لوگوں کے لیے ہیرو ہیں.